الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام، کیا حال ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم کلاس پڑھتے ہیں مشکوٰۃ المصابیح کی۔ مشکوٰۃ المصابیح کی ہم نے لاسٹ کلاس پڑھی تھی عذاب قبر کے بارے میں، کہ قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ حقیقت میں جو لوگ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حدیث نمبر ہے 140 اور اس باب میں پہلی حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں نئی بات کو ایجاد کیا جو دین اسلام سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یاد رکھے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل دین ہمیں دیا ہے۔ اب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، جس نے بھی دین کے اندر اب نئی چیز ایجاد کرنی شروع کر دی، اس نے اللہ کے دین کو کافی نہیں سمجھا، نئی چیز وہ لے کر آ رہا ہے، تو وہ رد ہے، وہ چیز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لاکھ کہے کہ میں جو ہے بڑا نیک کام کر رہا ہوں، نیک کی سمجھ کے وہ کر رہا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم نہ دیا ہو اس کا۔ یاد رکھے، دین میں ہر نئی بات جو قرآن، حدیث، اجماع اور آثار سلف صالحین سے ثابت نہ ہو بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ قرآن حدیث، اگر قرآن و حدیث میں نہ ہو، پھر اجماع جس پہ امت متفق ہو جائے، یا صحابہ اکرام کے اقوال، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یا بیان کر دیں تو یہ ٹھیک ہے۔
لیکن جو چیز ان کے علاوہ ہو، سلف صالحین سے بھی ہٹ کے ہو، فَهُوَ رَدٌ، وہ رد ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علماء ہم سے پہلے گزر گئے نا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑے رکھو، اسی کے اندر نجات ہے۔ بعض ائمہ دین ایسے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرتا ہے، جو وہ بندہ یاد رکھے اس پہ لعنت اور پھٹکار ہے۔ عبداللہ بن فیروز دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ دین کے خاتمے کی ابتدا ترک سنت سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب بندہ سنت کو ترک کر دیتا ہے نا، پھر اس کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی نیا کام کرنا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے، وہ نیا کام کرتا ہے۔ جب سنت کو اس نے ترک کر دیا، بدعت کو اس نے اجاگر کر دیا، بدعت کو کھڑا کر دیا، تو اس نے دین اسلام کی دیوار ڈھاننے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ یاد رکھے الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام کہ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واضح و نصیحت کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بڑا ہی درد بھرا بیان تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا بیان کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا بیان ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی آخری وصیتیں ہوں۔ اللہ کے نبی، ایسا بیان آپ نے دیا۔ اچھا جی، دوسری حدیث ہے 141 نمبر حدیث، آپ دیکھیں گے اس میں کیا ہے؟ وَعَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة ضلالہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دیا اور خطبے میں کہا اما بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یعنی اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد تمام کلاموں سے بہترین کلام وہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام طریقوں میں سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وشر الامور محدثاتها، اور تمام کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں، کون سے ہیں؟ جنہیں اسلام کے اندر ایجاد کیا جائے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یاد رکھو تمام بدعات گمراہی ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے مسلم شریف کے اندر روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے سب سے پہلی بات جو ثابت ہوئی
کہ خطبے کے اندر اما بعد کہنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام کتابیں ایک طرف اور فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب وہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور تمام طریقوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، دنیا کے طریقے اپنی جگہ پر، لیکن اسلام میں سب سے بہترین طریقہ وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھ کر اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کاموں میں سے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر نئی چیز کو لے کے آئے بندہ۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یاد رکھو جو بندہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وہ گمراہی پر ہے، وہ گمراہی میں ہے، اس کا یہ کام اسے جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ظاہری بات ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں نئی چیز اسلام کے اندر لے کر آیا، نیا کام اسلام میں ایجاد کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ گمراہ ہے۔ پہلے ہم نے حدیث پڑھی، اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو، حدیث کو تھامے رکھو گے کیا ہوگا؟ ہدایت پر رہو گے۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ دو گے، بدعات پر آ جاؤ گے، تو پھر ضلالت، گمراہی پر رہ جاؤ گے، مقدر بن جائے گی گمراہی تمہارا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جو ہے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 142، اور اس باب کی حدیث نمبر 3 ہے، اور راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَامِ وَمُبْتَغِي فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَطْلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، رواہ بخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثٌ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لوگ ناپسندیدہ ہیں، لوگوں میں سے 3 لوگ جو سب سے ناپسندیدہ ہیں وہ کون ہیں؟ ان میں سے پہلا ملحد فی الحرام، حرم کے اندر الحاد کرنے والا۔ دوسرا جو ہے وہ کون ہے؟ دین اسلام میں جہلیت کا طریقہ اختیار کرنے والا۔ اور تیسرا ناپسندیدہ بندہ کسی شخص کا ناحق خون کرنے کے لیے کوشاں رہنے والا۔ رواہ بخاری، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، اس حدیث کے اندر سمجھیں تمام بھائی کہ چند ایک مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ملحد فی الحرام، الحاد، حرم میں الحاد کرنے والا۔ الحاد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ الحاد سے مراد جو ہے وہ حرم پاک کی بے حرمتی کرنے والا یا حرم پاک کے اندر کبیرہ گناہ کرنے والا، اسے الحاد کہتے ہیں، وہ ملحد ہوتا ہے۔ اسی طرح
الہاد جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کفر پر بھی کہا جاتا ہے، مذہب سے بیزاری پر بھی کہا جاتا ہے، اس پر بھی الہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی، ایک بندہ کہتا ہے جان دے دین کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں الہاد کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، یعنی کہ دین سے بیزاری والے لوگ اٹھے ہوئے ہیں۔ تو الہاد دو معنوں میں آتا ہے، ایک کبیرہ گناہوں میں، ایک دین سے دوری کے نام پہ۔ اچھا جی، دوسری بات جو ہے اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے بیت اللہ کی اور مدینہ المنورہ کی، مکہ مدینہ کی، حرمین کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ تیسری بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص دور بھی ہو حرمین سے اور دل کے اندر ارادہ کر لے، اور دل کے اندر اس نے سوچ لیا ہے کہ میں نے وہاں جا کے کوئی گناہ کرنا ہے یا نقصان پہنچانا ہے، تو فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ اور اس سے جو ہے اگلی بات جو ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے وہ کیا ہے کہ جہلیت کے طریقہ جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو جہلیت کا طریقہ آج بھی لے کے پھر رہا ہے۔ تو جہلیت کے جتنے طریقے ہیں اسلام نے جو منع کیا ان سے رک جانا چاہیے۔ کفر جہلیت کا طریقہ ہے، شرک جہلیت کا طریقہ ہے، جاہل لوگ شرک کرتے تھے نا اسلام سے پہلے۔ اسی طرح بدعت جہلیت کا طریقہ جی، تو اسی طرح بدعت جو ہے وہ جہلیت کا طریقہ ہے۔ اسی طرح نوحہ کرنا بھی جہلیت کا طریقہ ہے۔ الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام اس بات پر غور کریں کہ نوحہ کرنا، میت پر ماتم کرنا، میت پر اگر گھر کے اندر اللہ نہ کرے ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں، والدین کی لاش پڑی ہو، بھائی کی پڑی ہو، کسی کی عزیز کی میت پڑی ہو، تو اسلام کہتا ہے نوحہ نہیں کرنا۔ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو رحم ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالا ہے، رونے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری زبان، دل میرا بڑا زخمی ہے اس وقت۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لخت جگر تھا، بیٹا تھا، آپ کی بیٹیاں تو تھی لیکن بیٹے وفات پا چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ میرا دل تو بڑا زخمی ہے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے وہ ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو آپ تمام کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے، میری بہنیں بھی سنیں، میرے بیٹے بھی سنیں، بڑے بھائی بھی سنیں کہ ایسے حالات کے اندر صبر کرنا اسلام سکھلاتا ہے، نہ کہ جہلیت کی آوازیں نکالنا، ہاں ہو کرنا، ایسے الفاظ نکالنا۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، رونے سے منع نہیں کیا۔ جی، جہلیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنی نسل پر فخر کرنا، اپنی قوم پہ فخر کرنا اور دوسرے کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا، یہ بھی جہلیت کے کاموں میں سے کام ہے۔ تو جہلیت کے جو کام ہیں ان کو نہیں کرنا۔ اور اس حدیث سے اور جو بات ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس حدیث سے مین بات یہ ثابت ہوتی ہے
کہ بدعت کی مذمت ہے اس حدیث کے اندر اور سنت کا اسبات موجود ہے۔ تو بھائی جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 143 اس میں دیکھیں گے حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا، الا من ابا، جس نے انکار کر دیا۔ قیلا من ابا، صحابہ کرام نے کہا، پوچھا گیا کہ من ابا، وہ کون ہے جو انکار کر دے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رواہ بخاری، اسے امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف میں لے کر آئے ہیں۔ جس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے ثابت ہوا جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو اس نے جنت میں جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ انکار کر دے گا جنت میں جانے سے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ صحیح حدیث کا انکار جہنم سے محرومی ہے۔ تیسری بات جو ثابت ہوئی وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ تو یاد رکھے یہ تمام بھائی کہ اگر نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، جنت میں بندہ داخل ہوگا۔ اگر کتاب و سنت کے سے ہٹ کے عمل کرے، کتاب و سنت سے دوری اختیار کرے